مرشد کا حکم تھا ذکر کرنا ہے، صوفی صاحب ذکر نہیں کرنا، ذکر کرنا ہے۔ نہ سپیکر تھا نہ ساؤنڈ تھا۔ قبلہ عالم بلال بہروی حضرت خواجہ سید محمد علی صاحب آپ تہجد کے وقت پہاڑی پر بیٹھ کر پڑھتے تھے، انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو، اور اللہ کی صدائیں بلند کرتے تھے۔ تو اس ذکر کی برکت سے جو سکون کی دولت آپ کو ملی وہ تو ملی ہے، جس پر نظر پڑ گئی ان کو بھی سکون کی دولت، جس پر نظر پڑ گئی اس کو بھی سکون کی دولت مل گئی۔ تو یہ نقد انعام ہے کہ جس کو ذکر کرنا نصیب ہو جائے، رب تعالیٰ کا نام لینا نصیب ہو جائے، سکون کی دولت اس کے پاس ہے، اطمینان قلب اس کے پاس ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو، اللہ سن لو۔ اور اللہ کے بارے میں اکثر میں کہتا ہوں کہ جس طرح اردو کے اندر الفاظ استعمال ہوتا ہے نا اعلان کرنے سے پہلے، حضرات ایک ضروری اعلان سنو، اس میں حروف بھی ہیں، آواز بھی نکلتی ہے، لیکن پیغام کوئی نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اعلان کا ابتدائی حصہ اس میں پیغام نہیں ہوتا، لوگوں کی اپنی طرف توجہ کی جاتی ہے۔ عربی زبان میں توجہ لینے کو کہا جاتا ہے اللہ۔ ذکر کی بات آئی، اللہ پاک نے فرمایا اللہ۔ ولیوں کی شان کی بات آئی، فرمایا اللہ۔ ادھر بھی فرمایا اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا سن لو جو میرے ولی ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ ان پر کوئی غم ہے۔ اور ادھر اطمینان والی بات آئی، ذکر والی بات، فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی سکون ہے دل۔ ایک نقد انعام یہ ہے۔ دوسرا نقد انعام اللہ پاک فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کر۔ یہ انعام اسی وقت شروع ہو جاتا ہے، بندہ رب تعالیٰ کی یاد کرتا ہے، رب تعالیٰ کا نام لیتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں تو نے میرا ذکر کیا میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ اور پھر انداز دیکھیے، اللہ پاک نے فرمایا اذکرکم۔ اذکرو عربی زبان میں دیکھا جائے تو اس کا جو ترجمہ گرامر کے حساب سے یہ بنتا ہے کہ میں تیرا ذکر کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ حکم یہ ہے کہ تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ جب تو چپ بھی ہو جائے گا، یعنی تیری روح نکل بھی جائے گی، تو قبر کی دیوار کے ساتھ لگ بھی جائے گا، تیرا ذکر میں کرتا رہوں گا۔ تو اپنی مختصر زندگی میں میرا ذکر کر، میں اپنی خدا کی خدائی میں تیرا تذکرہ کروں گا۔ تو زمین پر رہتے ہوئے میرا ذکر کر، جب تو زمین میں چلا جائے گا میں تیرا ذکر کروں گا۔ اور یہی وجہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کے تحت کہ اولیاء کرام کی ہستیاں، اللہ پاک کا حکم ہے کل نفس ذائقۃ الموت، محبوب ہستیاں دنیا سے چلی بھی جائیں لیکن ان کا نام زندہ رہتا ہے، ان کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے۔ اس کی ایک مثال لاہور کی سرزمین میں حضرت علی بن عثمان، حضرت داتا علی حجویری، آپ کو وصال فرمائے ہوئے 1 سال نہیں ہوا، 2 سال نہیں ہوئے، 100 سال نہیں ہوا، 10 صدیاں، 100 سال، یہ کہنا آسان ہے، 100 سال ہو گئے ہیں، 10 صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن لاہور کی سرزمین کیا عالم اسلام میں داتا صاحب کا نام گونج رہا ہے۔ حالانکہ داتا صاحب کی زہری اولاد، نہ آپ کا کوئی بیٹا نہ آپ کی بیٹی، لوگوں کا عام طور پر تذکرہ ہوتا ہے کہ یار بندے کی اولاد ہونی چاہیے تاکہ بعد میں نام تو چلے۔ مالک کہتا ہے نہیں نہیں، نام چلانے کے لیے اولاد کی ضرورت نہیں ہے، تو میرا نام لیتا رہے میں تیرا نام چلاتا رہوں گا۔
داتا صاحب نے راوی کے کنارے بیٹھ کر، راوی اس وقت اسی جگہ سے بیٹھتا تھا جہاں پر آپ کا اس وقت، داتا صاحب نے راوی کے کنارے بیٹھ کر اللہ اللہ کیا، راوی کے پانی کے قطروں کو گواہ بنایا، راوی کا پانی جہاں جہاں جا کر فصلوں میں لگتا گیا، جس جس نے ان فصلوں کا دانہ کھایا اس کی زبان پر بھی داتا صاحب کا نام آ گیا۔ اور پھر اس کے اندر کمال دیکھیے، ایک ہی شہر ہے لاہور، اس میں آپ کا بھی آنا ہوا، داتا صاحب کا بھی آنا ہوا، اسی لاہور شہر میں بڑے بڑے جنگجو فاتحین بادشاہان وقت آئے، مغل بادشاہ آئے، انہوں نے آ کر وہاں پر اپنے قلعے تعمیر کیے، کیونکہ یہاں پر ان وقتوں کے اعتبار سے ساری سہولیات تھیں، زمین زرخیز بھی تھی، کھیتیاں بھی تھیں، راوی بھی پاس تھا، اور اس طرح سے اور بھی کئی خوبیاں تھیں، تو انہوں نے شاہی قلعہ بھی بنایا، بادشاہی مسجد بھی بنائی، 12 دری بھی بنائی، بادشاہ جدی پشتی 6-7 پشتیں یہاں پر آتی رہیں، رہتی رہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کسی نے کسی مغل بادشاہ کے نام کی دیگ کبھی نہیں پکائی، کسی مغل بادشاہ کے نام کی دودھ کی سبیل نہیں لگائی، کسی نے جگ پانی کا کسی کو نہیں پلایا کہ فلانا جو بادشاہ اس کے نام کا ہے، لیکن داتا صاحب کے نام کی سبیلیں بھی دودھ کی چل رہی ہیں۔ دیگوں کا تو وہاں پر حساب ہی نہیں نا، کہ دن میں کتنی دیگیں پکتی ہیں، تقسیم ہوتی ہیں۔ اور ایک اور کمال دیکھیں کہ بادشاہان وقت آئے، انہوں نے ایک مسجد بنوائی، جس مسجد کا نام ہے بادشاہی مسجد، بڑی حسین و جمیل ہے، ان وقتوں میں اتنی اونچائی پر بنائی گئی تھی۔ آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد لاہور کتنا اونچا ہو گیا ہے، لیکن بادشاہ مسجد اب بھی اونچائی پر ہے۔ لیکن ایک مسجد بادشاہوں کی، ایک مسجد ہے لاہور میں فقیر داتا صاحب کی۔ نماز عشاء ہو جائے، بادشاہوں کی مسجد کی لائٹیں ایستا ایستا بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہاں چوکیدار کہتے ہیں اٹھو اٹھو، جلدی کھڑکیاں بھی بند کرنی ہیں، دروازے بھی بند کرنے ہیں۔ عشاء کے 1 گھنٹے بعد بادشاہوں کی مسجد کے دروازے بھی بند، کھڑکیاں بھی بند، لائٹیں بھی بند، اندر کوئی بیٹھ نہیں سکتا، اندر کوئی آ نہیں سکتا۔ لیکن رات ہوتی جاتی ہے، داتا صاحب کی مسجد کی رونقیں بڑھتی جاتی ہیں، وہاں پر کوئی بیٹھا داتا صاحب کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہے، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر تحفے درود و سلام کے بھیج رہا ہے، کوئی وہاں پر بیٹھ کر رب تعالیٰ کو داتا صاحب کا وسیلہ دے کر دعائیں مانگ رہا ہے۔ رات جیسے بڑھتی جاتی ہے، داتا صاحب کی مسجد کی رونقیں بڑھتی ہیں۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ارشاد ہوتا ہے جن کے بارے میں کہ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، کہ اللہ پاک فرماتے میری زمین کے وارث یہی ہیں، میری زمین کے وارث یہی ہیں۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا ذکر کا تذکرہ حدیث پاک کے حوالے سے، آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ جب کوئی بندہ رب کا محبوب ہو جاتا ہے نا، اللہ پاک سب سے پہلے جبریل کو بلاتے ہیں، جبریل کو بلا کر فرماتے ہیں اے جبریل فلانا بندہ میرا محبوب ہے، اے جبریل تو بھی اس سے محبت کر۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبریل یہ اللہ پاک کا پیغام لے کر فرشتوں کو جمع کرتے ہیں اور ان کو فرماتے ہیں اے ملائکہ سنو، فلانا بندہ آج سے رب کا محبوب بن گیا ہے، میں جبریل بھی اس سے محبت کرتا ہوں، ملائکہ تم بھی اس سے محبت کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے ملائکہ جب زمین پر آتے ہیں اپنی ڈیوٹیاں سنبھالنے، کیونکہ ان کے ذمہ بہت سارے کام ہیں، ارواح کو جو قبض کرنا، سورج کو وہاں منزل سے اتارنا گزارنا، ہواؤں کا رخ بدلنا، بارش بادل، بہت سے ڈیوٹیاں ملائکہ کی۔
حدیث پاک میں آتا ہے جب ملائکہ زمین پر آتے ہیں ڈیوٹیاں سنبھالنے تو ملائکہ اعلان کرتے جاتے ہیں زمین والو فلانا بندہ آج سے رب کا بھی محبوب ہے، جبریل کا بھی محبوب ہے، ہم ملائکہ بھی محبت کرتے ہیں، زمین والو تم بھی محبت کرو۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کاملین ہستیاں دنیا سے گزر بھی جائیں، دنیا والوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو بھی جائیں، حقیقت بات ہے کہ یہ صرف ایک پردہ ہے، باقی حقیقت وہی ہے جو عارف کریم نے فرمائی کہ ولی اللہ دے مردے ناہی کر دے پردہ پوشی، ولی اللہ دے مردے ناہی کر دے پردہ پوشی، کی ہویا جے دنیا تو ٹر جاندے نال خاموشی۔ اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں، وادی عزیز شریف میں قبلہ عالم کا وصال پر ملال ستمبر کی 23